بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ دوبارہ اس کے بہت قریب آئی بھی تب اس کو حالے کو لے کر عجیب و غریب قسم کے خیال آنے لگے تھے۔ آج بھی وہ عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ وہ واش روم میں گھس گیا اور شاور کے نیچے کھڑا آدھے گھنٹے بعد ٹاول باندھ کر واش روم سے نکلا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ جا کر سو جائے گی، لیکن پھر بھی جان کی بات یاد آ گئی کہ شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے سفر میں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی وہ کچن میں گئی اور کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے کے باہر رکی۔ اس نے ہلکے سے ناک کیا، لیکن جواب ندارد۔ اس نے دوبارہ ناک کیا، اب بھی کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے ہلکے سے دروازہ پش کیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے دروازے سے ہی اندر روم میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا، شاید واش روم میں تھا۔ وہ اندر آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھی اور انتظار کرنے لگی تاکہ پوچھ سکے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماما بھی اکثر ایسا ہی کرتی تھی بابا کے ساتھ۔ یہ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں، پتہ نہیں واش روم میں ہے بھی کہ نہیں۔ جب مزید 10 منٹ گزرے تو وہ سوچنے لگی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی واش روم کے دروازے پر آئی کہ اسے آواز دے سکے، لیکن اسے کسی قسم کی کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ اندر سے تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے کسی ڈر کے تحت دروازے سے اپنے کان لگا دیے کہ اس کی موجودگی محسوس کر سکے، لیکن وہ جو ٹاول باندھ کر واش روم کا دروازہ کھول رہا تھا، دھڑم سے کوئی نازک سا وجود آ کر اس پر گرا اور اس افتاد کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اور مقابل وجود کو بچانے کے چکر میں اس کے گرد بازو لپیٹ دیے اور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا، فرش پر پیٹھ کے بل گر پڑا۔ وہ جو کان لگائے اپنا سارا وزن دروازے پر ڈالے کھڑی تھی، دروازہ کھلنے پر خود کو سنبھال نہیں پائی اور روحان کے سینے سے لگتے پیچھے گری تھی، اور بے دہانی میں اس کے ہونٹ روحان کے سینے پر ثبت ہو گئے۔ اپنی باہوں میں ایک نرم و نازک وجود اور سینے پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ حالے نے گھبراتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی، وہ لیکن اٹھ نہیں سکی، فرش گیلا ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکی۔ روحان سے برداشت نہیں ہوا تو اس کے بالوں کو مٹھیوں میں بھر کے اسے خود پر جھکایا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے اسے قطرہ قطرہ پینے لگا، تشنگی مٹانے لگا جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حالے کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن روحان تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلا تھا۔ حالے سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اس کی باہوں میں گر گئی۔ جب اپنی بیوی کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو اس نے حالے کو خود سے دور کر کے دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ اٹھا اور سیدھا کر کے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر نکل کے اپنے بیڈ پہ لٹایا۔ ہے اٹھو حالے، کیا ہوا؟ اور اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ اسے اپنی حرکت پر انتہائی افسوس ہوا۔ اس نے حالے کی نبض چیک کی جو نارمل چل رہی تھی، شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے جا کر الماری سے اپنے کپڑے لیے اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا۔ باہر آ کر حالے کو اپنے بازو میں اٹھایا اور چلتا ہوا حالے کے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ ایک نظر کمرے کے چاروں طرف ڈالی۔ پنک تھیم کا وہ کمرہ کسی معصوم پرنس کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عزا کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ وہ بہت سادہ دل لڑکی تھی۔ مرزا خاندان کی ہونے کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ 2 دن سے جو دل و دماغ پر بوجھ تھا وہ تھوڑا کم ہوا تھا۔ دونوں نے کھانا بھی ساتھ کھایا تھا۔ البتہ زریان کو آفس سے کوئی کال آ گئی تھی، اسی لیے وہ آفس چلا گیا تھا، اس لیے بھی آنا مطمئن تھی۔ اس سب سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ زریان کا تھا۔ یہاں موجود اس کی ہر چیز اس بات کی گواہ تھی، لیکن وہ کل رات بھی روم میں نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ بالکل مطمئن تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ الماری میں نظر پڑتے ہی اسے اپنا حق مہر یاد آ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا حق مہر کتنا ہے، لیکن جتنا امیر آدمی تھا وہ 1-2 لاکھ تو ہوگا ہی، اور اسے اپنی ماں کے علاج کے لیے کچھ اتنے ہی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے الماری میں موجود لاکر چیک کیا تو اس میں ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ امیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی غریبی میں زندگی بسر کی تھی۔ یہی سوچ آتے ہی ایک
مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اس نے ایک گڈی اٹھائی اور پیسے کاؤنٹ کرنے لگی، اور 1 لاکھ کی گڈی تھی۔ اس کا مطلب یہاں 25 لاکھ ہیں، لیکن مجھے کیسے پتا ہوگا کہ میرا حق مہر کتنا ہے؟ اس نے سوچا۔ زریان سے صبح خود لے کر اپنی ماں کے پاس جائے گی، اور ویسے بھی وہ اس کا حق مہر تھا، کسی کا صدقہ یا احسان نہیں تھا کہ اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ اسی ہفتے تم کچھ بھی کرو، لیکن مجھے وہ لڑکی چاہیے، ورنہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ فون پر چیخ رہا تھا، اور سامنے بیٹھی اس کی ماں فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنی کانوں پر گرم سانسیں اور پیٹ پر ایک سخت گرفت محسوس ہوئی۔ سوئی جاگی کیفیت میں اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ خوشبو پچھلے 2 دن سے وہ بہت بار اپنے قریب محسوس کر چکی تھی۔ وہ بنا دیکھے پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے اپنی سانسیں روک لیں۔ گھبراہٹ، شرم، غصہ، کیا کچھ نہ تھا۔ اس کا دل کیا اس شخص کو جان سے مار دے جو اس کو کسی پل سکون نہ لینے دیتا تھا۔ غصے سے اس کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی تھی، لیکن بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور سوتے بن گئی تھی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کو جتنا دور کرنے کی کوشش کرے گی اتنا پاس آئے گا، اسی لیے وہ بالکل سوتی بن گئی تاکہ تنگ آ کر خود ہی دور ہو جائے۔ زریان جو اس کا جاگنا اور سانس روکنا محسوس کر چکا تھا، گہرا مسکرایا اور کندھے سے بال ہٹا کر وہاں ہلکے سے اپنے دانت گاڑے۔ بہت مشکل سے آنا نے اپنی چیخ روکی۔ آنسو ضبط کے باوجود آنکھوں سے بہنے لگے۔ زریان جو بس اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا، ایک دم سے چھوڑا اسے۔ کیا اس کا چھونا اتنا ناقابل برداشت تھا؟ اس نے غصے میں اپنا تکیہ اور کمفرٹر اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ بات ہی اس کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی بیوی کو اس کی قربت پسند نہیں۔ جب کافی دیر تک نیند نہ آئی تو کمرے سے ہی نکل گیا۔ بی جان کو صبح ہی اپنی بیٹی سارہ کی کال آئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن کے لیے حویلی آ رہے تھے۔ بی جان اور فائزہ بیگم خوشی سے صبح سے ان کے لیے تیاریاں کر رہی تھی۔ حالے کو صبح سے بہت تیز بخار تھا۔ فائزہ بیگم اسے دوائی کے ساتھ زبردستی تھوڑا سا ناشتہ کروا کر آرام کرنے کا کہہ آئی تھی۔ وہ کمرے سے فریش سا باہر آیا اور ایک نظر گھر میں مچی افراتفری پر ڈالی اور سر جھٹک کر دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے دادا جان کی آواز آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ دادا جان شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور برخوردار خیریت سے تشریف لائے ہو، ورنہ تو آپ کو فرصت ہی نہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب تو آپ کی ایک عدد بیوی بھی موجود ہے، پھر باہر کون سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ گھر آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ آج ہاتھ آیا تھا تو دادا جان نے بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں دادا جان، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نا، دبئی میں نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے دل شیر کے ساتھ مل کر، بس اس کا کچھ کام یہاں بھی رہتا تھا، وہ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے وضاحت دی۔ اب کیسے آنا ہوا یہاں؟ دادا جان نے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی اجازت چاہیے آپ کی، اصل میں دبئی میں ہماری کمپنی شروع ہے، ہمیں اسے ٹائم دینا ضروری ہے، اسی لیے مجھے دبئی جانا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ پلیز میرا خواب ہے، منع مت کیجیے گا۔ اچھا چلے جانا، لیکن رخصتی کے بعد حالے کو بھی لے جانا، دادا جان نے شال پہنتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے دادا جان، اس لیے میں رخصتی نہیں چاہتا، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ اس نے بھی صاف منع کر دیا۔ دیکھو روحان، تم میرے پوتے ہو، تم سے زیادہ عزیز ہے وہ، بہت عزیز، اسی طرح وہ بھی میری پوتی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ نکاح تو ہو چکا ہے، اسی لیے میں لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ہرگز نہیں دوں گا۔ تم جانتے ہو رخصتی کے بغیر میاں بیوی کا ایک گھر میں رہنا کتنا برا سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی حالے 16 سال کی ہے، اور جب تمہاری بی جان کی شادی ہوئی تھی وہ صرف 15 سال کی تھی۔ دادا جان رخصتی بھی کر لیں گے، لیکن میرے آنے کے بعد، کیونکہ میرا آج جانا بہت ضروری ہے۔ صبح ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، اجازت دیجیے، جلدی آؤں گا میں۔ اسے بس کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا، پھر بعد میں وہاں جا کر وہ آرام سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ دادا جان کو بھی مانتے ہی بنی تھی۔ پھر تقریباً 12 بجے کے ٹائم وہ سب سے ملتا شہر کے لیے نکلا۔ بی جان اور ماما تو بہت ناراض ہوئی، لیکن وہ ان کو منا کر آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا
اتنی جلدی وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب وہ زریان کے پاس پہنچا۔ وہ آنا سے بھی ملا جس کا رویہ اس کے ساتھ نارمل تھا، نہ برا نہ اچھا، البتہ عزا کے ساتھ وہ بہت اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ یہی بات زریان اور روحان کو سکون دے گئی۔ پھر وہاں سے ڈنر کر کے نکلا۔ زریان اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، پیچھے گارڈ کی گاڑی بھی تھی۔ گاڑی کی خاموشی کو زریان کی آواز نے توڑا۔ کب تک بھاگو گے حقیقت سے روحان؟ زریان کی گمبھیر آواز گونجی۔ کب تک بھاگو گے حقیقت سے روحان؟ گاڑی میں اس کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں کیوں بھاگوں گا؟ تم بھول رہے ہو کہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تم بتانا نہیں چاہ رہے۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، اچھی بات ہے، خود کو اور اپنے اس رشتے کو ٹائم دو۔ حالے بہت معصوم ہے اور مجھے بہت عزیز بھی ہے، اسے تکلیف دینے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میں بھائی ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا۔ انہوں نے جیسے روحان کو وارن کیا تھا، انہوں نے جیسے روحان کی سوچ پڑھ لی تھی، اس لیے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو حویلی جانا چاہیے؟ کب تک بابا سے ناراض رہیں گے؟ وہ پشیمان ہیں، روحان نے بات بدل لی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے بابا سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں رہی۔ ہاں، بچپن سے ہماری سوچ نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے عزا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی ہی اولاد پر بھروسہ نہیں کیا۔ کیا تم جانتے ہو اگر اس دن میں وہاں نہیں جاتا تو آج عزا ہمارے ساتھ نہیں ہوتی؟ لیکن وہ خود کو آج بھی صحیح سمجھتے ہیں، اور بابا نے ہی ہمیں حویلی سے نکالا تھا۔ سچ کہوں تو میں خود چاہتا ہوں عزا واپس حویلی چلی جائے، وہ یہاں بہت اداس رہتی ہے۔ اس نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا روحان کے سامنے۔ ان 6 مہینوں میں وہ بہت یاد کرتی ہے بی جان، ماما اور حالے کو۔ ہم انشاءاللہ بابا کو جلد احساس ہوگا، روحان نے دل سے دعا دی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے آنا سے نکاح بھی عزا کی تنہائی دور کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کی بات پر جن نظروں سے روحان نے اسے دیکھا، اس کا خوبصورت قہقہا گاڑی میں گونجا۔ روحان بھی مسکرا دیا۔ سارا بیگم اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی، ان کے شوہر کو 1 ہفتے بعد آنا تھا۔ بی جان تو اپنی بیٹی اور نواسے سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی، باقی سب بھی بہت خوش تھے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھابھی، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا وہ گھر کی روایت بھول گئے ہیں؟ پورے 2 سال بعد آئی ہوں میں، لیکن انہوں نے مجھ سے ملنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ سارا بیگم نے طنزیہ لہجے میں شکوہ کیا۔ ارے نہیں سارا، ایسی بات نہیں، اصل میں زریان کے کام زیادہ تر شہر میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ شہر میں رہتا ہے، اور اصل میں تمہارے آنے کا اسے پتہ بھی نہیں، ورنہ ضرور آتا۔ بی جان نے فوراً اپنی پوتوں کی سائیڈ لی۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، لیکن یہ عزا اور حالے کہاں ہیں؟ عزا کو کچھ کتابیں اور سامان چاہیے تھا، اسی لیے وہ زریان کے ساتھ شہر گئی ہے۔ کل تک میں جا کر اسے لے آؤں گا، اور حالے کو صبح سے ہی بخار ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا، عالم صاحب سرسری سا بتا کر کھانا کھانے لگے۔ کیا وہ سچ کہہ رہے تھے؟ جبکہ بی جان اور فائزہ بیگم نے دیکھا۔ ہاں، عالم صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رات بھی روحان کو ایئرپورٹ چھوڑ کر زریان بہت دیر سے گھر آیا تھا، لیکن اپنے کمرے میں جانے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ کل رات کی حرکت بھولا نہیں تھا۔ وہ اسٹڈی میں ہی کام کرتے کرتے سو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ اٹھا، وہیں سے ہی ایک ڈریس نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد براؤن 3 پیس پہنے وہ خوشبو میں نہایا، باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر اس نے اپنی واچ، موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی، اور لاؤنج میں وہ دونوں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ عزا، آپ کالج کیوں نہیں گئیں؟ اس نے آنا کو پوری طرح اگنور کیا اور عزا سے مخاطب ہوا۔ جی بھیا، بس آج دل نہیں کیا اس لیے نہیں گئی، لیکن میں کلاس میٹ سے نوٹس لے کر کور کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا۔ زریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس دوران اس نے آنا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے گال تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ چوکیدار نے مین گیٹ کھول دیا، اور ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کل ہی تو اس نے روحان سے بابا کی بات کی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے اس کے گھر میں کھڑے تھے۔ وہ جا کر بابا کے گلے لگ گیا۔ بابا نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ قد میں عالم صاحب سے 1 انچ اونچا ہی تھا، اور آج جس مقام پر تھا
انہیں اپنے دونوں بیٹوں پر فخر تھا۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ آنے سے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں آپ کو لینے آ جاتا، وہ خوشی سے بولا اور ان کو لیے اندر بڑھا۔ لاؤنج میں پہنچے، جیسے ہی عزا کے ساتھ بیٹھی آنا پر ان کی نظر پڑی، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تیار نہیں تھا کسی بھی چیز کے لیے۔ عزو، وہ جو باتوں میں مصروف تھی اس آواز پر جھٹکے سے اٹھی اور مڑ کے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ سچ میں اس کے سامنے تھے؟ کتنا یاد کیا تھا ان 6 مہینوں میں اس نے اپنے بابا کو۔ اس کے قدموں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھایا گیا اور ویسے ہی کھڑی رہی۔ آنسوؤں نے رکنے سے انکار کر دیا۔ عالم صاحب آگے آئے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ باپ کا لمس ملتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، بابا مجھے لے جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز، میں آئندہ کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میرا یقین کریں، وہ سب جھوٹ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ روتے روتے اپنے باپ کو یقین دلا رہی تھی۔ میری جان، میں بہت شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دو بیٹا، اپنے بابا کو معاف کر دو۔ وہ اسے سینے سے لگائے اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگے۔ نہیں بابا، آپ سب سے اچھے بابا ہیں، پلیز مت بولیں ایسے کچھ بھی۔ آنا تو یہ سب دیکھ کر ہی حیران تھی۔ بہت سارے سوال تھے اس کے ذہن میں، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے یہ محبت بھرا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عالم صاحب عزا کو لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زریان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن نظریں آنا پر ہی ٹکی تھیں جو بہت حسرت سے عزا اور بابا کو دیکھ رہی تھی۔ میں عزا اور تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلو، سب تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، عالم صاحب نے کہا تھا۔ زریان نے اسی لمحے بابا کو بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ چھپانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ بابا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس نے الجا کی۔ عالم صاحب نے غور سے اسے دیکھا تھا۔